وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو نکلے گھر سے ہجرت کے ارادے سے، الی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آئے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ حضرت ضمرہ بن قیس کا قصہ ہے، ضمرہ، ضاد میم را، ضمرہ بن قیس مکہ میں بیمار تھے، جب آیت سنی بیٹوں سے کہا رات سے پہلے پہلے یہاں سے نکالو، چارپائی پکڑ کے باہر لے گئے، مکہ سے باہر نکلے، تنعیم مقام پر انتقال ہو گیا، اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جو نکلا گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کے لیے، پھر اس کو موت آئی، پس تحقیق اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو ملکوں میں، ملکوں کا سفر کر رہا ہے، تبلیغی جا رہا ہے، ملکوں کا سفر کر رہا ہے، اور سفر تو کر رہے ہو، بیان کیا کر رہے ہو؟ او ملکوں کا سفر مبارک ہو، اللہ نصیب کرے، خدا تعالیٰ آپ کے قدموں کو مبارک کرے، کچھ سیکھ کے تو جاتے، کوئی ایسا مولوی ساتھ رکھتے جنہیں ہدایہ و کنز یاد ہوتی۔ جن جن مقامات سے آپ نے آج ظہر کے بعد بیان کرنا ہے، پہلے سے نشان لگاؤ تاکہ آپ کو سہولت ہو۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کچھ ذمہ داری بھی محسوس کر لیں۔ اب ہم یہ بیان کرتے تو اسے آپ کچھ بھی سمجھیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ انداز بیان گرچہ اتنا خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تبلیغی بھائیوں کو، اللہ والوں کو باہر جانے کے لیے جس طرح پیسے اکٹھے کرتے ہیں، گھر میں راشن ڈالتے ہیں، بیوی کو اور بچوں کو تسلی دیتے ہیں، اس طرح کچھ مسائل بھی ضبط کر لے، یہ مطلب۔ اور جب تم سفر کرو ملکوں کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی ان غریبوں کو ڈالتے ہیں، مشقت والے لوگ ہیں۔ بس علماء کرام اتنی مہربانی کرے کہ انہیں بعض ضروری چیزیں یاد کرائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب اصلاح انقلاب امت ہر تبلیغی کے پاس ہونا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام 4 حصے مکمل ہر تبلیغی کے پاس ہونا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع کی کتاب ختم نبوت کامل ہر تبلیغی بھائی کے پاس ہونا چاہیے۔ اور شیخ الہند کا ترجمہ اور حواشی مختصر نہایت جامع، چند آیات پڑھے، اس کا ترجمہ سنائے، اور پھر حاشیے میں جو تفسیر ہے اگر یاد ہوئی تو بہت اچھا، ورنہ پڑھ کر سنا لے۔ اب دیکھو آپ کی تبلیغ بامعنی ہوگی، مضبوط ہوگی، دور رس ہوگی، فوائد اور برکات پر مشتمل ہوگی۔ اور قرآن کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، احادیث مبارکہ میں سے کوئی کتاب پڑھ لو، فقہ کی کوئی کتاب پڑھ لو۔ اس کہنے سے کوئی گناہگار ہوتا ہے؟ تبلیغ پختہ ہو جائے گی، کچگی ختم ہو جائے گی۔ تو عالم اگر علم کے فضائل و تاکید نہ کرے تو کون کرے گا؟ اور جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں، ایک دفعہ میں نے اعلان کیا کہ میں بھی 1 سال کے لیے جاؤں گا، رائے چلا گیا، وہاں ایسا اکرام کیا، ایسا اعزاز کیا کہ میرا دماغ خراب کر دیا۔ میں بھی جوش میں آیا اور میں نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو طارق جمیل نے کہا میں بھی اجازت مانگتا ہوں، اس میں رہوں گا۔ اچھا جی۔ مولانا احسان صاحب نے کہا اس عاجز اور فقیر پر بھی احسان ہوگا، یہ بھی ساتھ جائے گا۔ ٹھیک، 2 ہو گئے۔ جب یہاں پہنچا بھائی عبدالوہاب کا پیغام آیا، میں اور نظام الدین کے 2-3 بزرگ ہم بھی آپ والی جماعت میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، خدا تعالیٰ آسان فرمائے۔
محمد انور شاہ بخاری اور ترمذی پڑھائے اور ادارے کا خیال رکھے تو ہم بھی ایک چکر لگائے. ملکوں کی تبلیغ ہمارے بزرگوں نے کی ہے, تشریف لے گئے, ہمیں بھی جانا چاہیے. سب سارا زور تبلیغ والوں پہ ڈالنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. ہمیں خود بھی زور اٹھانا ہے. جو کام وہ نہیں کر سکتے وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. تبلیغ ہماری ہے اور ہم تبلیغ کے ہیں, یاد رکھیں. ان کی کمی کوتاہیاں ہم بتاتے ہیں, ہماری بہت ساری کمی کوتاہیاں وہ بیان کرے یا نہ کرے, ہمیں جا کے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کمی ہم میں ہے. اور تبلیغ کو کبھی بھی پرایا کام نہ سمجھنا.